بسم اللہ الرحمن الرحیم الخاتمۃ فی اخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاہر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو قواعد بیان ہوئے، اگر کلام کو ان قواعد کے مطابق ذکر کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اخراج الکلام علی مقتضی الظاہر۔ کبھی احوال اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مقتضی ظاہر سے عدول ہو اور کلام کو مخصوص صورتوں میں مقتضی ظاہر کے خلاف ذکر کیا جائے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے اخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاہر۔ اس کی چند صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص فائدۃ الخبر یا لازم فائدۃ الخبر کو جاننے والا ہوتا ہے، لیکن اس کو بمنزلہ جاہل کے قرار دیا جائے کیونکہ وہ اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں کرتا، تو اس کے سامنے ایسی خبر ذکر کی جائے جیسا کہ جاہل کے سامنے ذکر کی جاتی ہے۔ مثلا جو آدمی اپنے باپ کو تکلیف دیتا ہو اسے کہا جائے ھذا ابوک، یہ تمہارا باپ ہے۔ اب یہ جانتا ہے کہ وہ تمہارا باپ اس کا باپ ہے، لیکن پھر بھی اس کو بمنزلہ جاہل کے قرار دے کر اس کے سامنے ایسی کلام ذکر کی گئی کہ ھذا ابوک، کیونکہ وہ اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں کرتا۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص منکر نہیں ہوتا لیکن اس کو بمنزلہ منکر کے قرار دیا جاتا ہے جبکہ انکار کی علامات اس پر ظاہر ہو جائیں اور اس کے سامنے کلام کو مؤکد ذکر کیا جاتا ہے، جیسے جاء شقیق عارضا رمحہ ان بنی عمک فیہم رماح، آیا شقیق اس حال میں کہ چوڑا رکھنے والا ہے اپنے نیزے کو، بے شک تیرے چچا کے بیٹے ان میں نیزے ہیں۔ تو یہاں پر شقیق جو ہے اس کو بمنزلہ منکر قرار دیا گیا۔ شقیق انکار نہیں کرتا کہ میرے چچا کے بیٹے میرے دشمن ہیں، لیکن اس کے حالات ایسے ہیں کہ جیسے وہ منکر ہے، کیونکہ وہ اپنے نیزے کو چوڑا رکھے ہوئے ہے، جنگ کی تیاری کیے ہوئے نہیں ہے، تو اس کے سامنے کلام کو مؤکد ذکر کیا گیا اور کہا ان بنی عمک۔ دوسری مثال ہے کہ کوئی شخص سائل ہے اور کشادگی کو بعید سمجھتا ہے، اس کو کہا جائے ان الفرج لقریب، بے شک کشادگی البتہ قریب ہے۔ اب وہ منکر نہیں ہے کہ کشادگی قریب نہیں ہے، لیکن اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ کشادگی کو بعید سمجھتا ہے، اسی وجہ سے کلام کو مؤکد ذکر کیا گیا اور کہا ان الفرج لقریب۔ ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی منکر ہوتا ہے یا شک کرنے والا ہوتا ہے، اس کو بمنزلہ خالی الذہن کے قرار دیا جائے اور اس کے سامنے بغیر تاکید کے کلام ذکر کی جائے۔ ایسا تب ہوگا جب کہ ایسے دلائل موجود ہوں گے، اگر وہ غور کرے تو اس کا انکار یا اس کا شک زائل ہو جائے۔ مثلا جو آدمی طب کی منفعت کا شک کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے تو اس کو کہا جائے الطب نافع۔ یہاں پر الطب نافع جو ہے بغیر تاکید کے کلام کو ذکر کیا گیا، اس لیے کہ طب کی منفعت پر ایسے دلائل موجود ہیں کہ اگر وہ غور کر لے تو پھر اس کا انکار ختم ہو جائے۔ ایک صورت یہ ہے کہ مضارع کی جگہ کسی مقصد کے لیے مضارع کی جگہ ماضی کو رکھ دیا جائے۔ دو مقصد ذکر کیے۔ نمبر ایک اس بات پر تنبیہ کرنا کہ یہ چیز یقیناً حاصل ہونے والی ہے، اور نمبر دو نیک فعلی لینا۔ اس بات پر تنبیہ کرنا کہ یہ چیز یقیناً حاصل ہونے والی ہے، جیسے اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، آئے گا اللہ کا امر پس تم اس کی جلدی مت مچاؤ۔ یہاں پر مضارع کی جگہ اتی ماضی کو ذکر کیا اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ اللہ کے امر کا آنا یقینی ہے۔ نیک فعلی جیسے ان شفاک اللہ الیوم تذہب معی غدا، اگر اللہ آج تمہیں شفا دے تو تم میرے ساتھ کل چلو گے۔ یہاں پر مضارع کی جگہ شفا ماضی کو ذکر کیا نیک فعلی کے لیے کہ کوئی اللہ نے شفا دے دی ہے۔ اور اکثر کبھی کسی مقصد کے لیے ماضی کی جگہ مضارع کو ذکر کرتے ہیں، چنانچہ دو مقصد ذکر کیے۔ نمبر ایک خیال میں عجیب صورت کو ظاہر کرنا، حاضر کرنا، اور نمبر دو اوقات ماضیہ میں استمرار کا فائدہ۔ خیال میں عجیب صورت کو حاضر کرنا جیسے وہو الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا، وہ ذات ہے کہ جس نے ہوائیں بھیجی پس وہ ہوائیں اڑاتی ہیں بادل کو۔ اب یہاں پر اثارت ماضی کی جگہ تثیر و مضارع کو ذکر کیا تاکہ بادلوں کے اڑانے کی عجیب صورت خیال میں ظاہر ہو جائے۔ اوقات ماضیہ میں استمرار کا فائدہ ہو لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معاملات میں تمہاری اطاعت کرتے تو تم مشقت میں پڑ جاتے۔ یہاں پر ماضی کی جگہ یطیع مضارع کو ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ اوقات ماضیہ میں اگر استمرار ہوتا اطاعت کا، یعنی ہمیشہ تمہاری اطاعت کرتے رہتے تو پھر تم مشقت میں پڑ جاتے۔ ومنہا ایک صورت یہ ہے کہ کسی مقصد کے لیے انشاء کی جگہ خبر کو ذکر کرنا۔ تین مقصد ذکر کیا۔ نمبر ایک نیک فعلی، نمبر دو رغبت کا اظہار، اور نمبر تین ادب کی خاطر امر کی صورت سے بچنا۔ نیک فعلی ہداک اللہ لصالح الاعمال، اللہ تمہاری ہدایت کرے نیک اعمال کے لیے۔
تو یہاں پر امر اور انشاء کی جگہ ہدا ماضی کو ذکر کیا نیک فاری کے لیے، کہ گویا اللہ نے تمہاری ہدایت کر دی ہے۔ رغبت کا اظہار جیسے رزقنی اللہ لقاء کا، اللہ مجھے دے تمہاری ملاقات، یہاں پر امر اور انشاء کی جگہ رزق کا ماضی کو ذکر کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ تمہاری ملاقات میں مجھے رغبت ہے۔ ادب کی خاطر امر کی صورت سے بچنا، جیسے اپنے مالک کو کہیں ینظر مولایا فی امری، میرا مولا میرے معاملے میں غور کرے گا۔ یہاں پر امر اور انشاء کو ذکر کرنے کی بجائے ینظر مضارع خبر کو ذکر کیا تاکہ ادب کی خاطر امر کی صورت سے احتراز ہو جائے، امر نہ ہو جائے۔ واقسو، کبھی کسی مقصد کے لیے خبر کی جگہ انشاء کو ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ 3 مقصد ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 یہ بتانا کہ شے اہم ہے، نمبر 2 لاحق و سابق کے مقابل کرنے سے بچنا، اور نمبر 3 برابری کرنا۔ یہ بتانا کہ شے اہم ہے، جیسے قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، مجھے آپ کہہ دیں کہ مجھے میرے رب نے امر کیا انصاف کا، اور تم سیدھے رکھو اپنے چہرے ہر نماز کے وقت۔ اب یہاں پر اقیموا وجوہکم انشاء کو ذکر کیا، خبر اقامت وجوہکم کو ذکر نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ نماز کا معاملہ اہم ہے۔ لاحق و سابق کے مقابل کرنے سے بچنا، قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اس نے کہا کہ میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، اور تم گواہ ہو جاؤ کہ میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو یہاں پر اشہد اللہ کے بعد واشہدوا امر اور انشاء کو ذکر کیا، خبر اشہدکم کو ذکر نہیں کیا تاکہ لوگوں کی گواہی اور اللہ کی گواہی مقابل نہ ہو جائیں۔ اور برابری کرنا، اس کی مثال قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، آپ کہہ دیں کہ آپ خرچ کرو خوشی سے یا جبر سے، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو انفقوا امر کو ذکر کیا، انفقتم ماضی کو خبر کو ذکر نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ان کا خوشی سے خرچ کرنا اور جبر سے خرچ کرنا برابر ہے۔